ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شہر گلستان بنگلور کی معروف و مشہور و معروف شخصیت، جن کی مسحور کن آواز سے الحمدللہ ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے، محظوظ ہو رہی ہے، جن کی نعتیں مقبول ہر خاص و عام ہیں، اور جہاں پر آف لائن میں سامنے موجود حاضرین محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، ایسے ہی آن لائن میں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بھی جن کی غیر موجودگی میں بھی آواز کو سن کر ایک بہت بڑی دنیا محظوظ ہوتی ہے، جن سے میری مراد ہمارے اس علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سبیل صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہیں، جو امام ہیں مسجد عمر فاروق میٹرو لے آؤٹ کے۔ اللہ نے بہت دلکش آواز عطا فرمائی ہے، اور آپ نغمہ سرائی، مدح سرائی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دربار گوہر بار میں بڑے چھوٹے انداز میں پیش فرماتے ہیں۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی مسحور کن آواز سے الہائے عقیدت پیش فرما کر مجلس کا افتتاح فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ لب ہیں جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، لب ہیں جب ملتے الفت سے ایک دوجے کو، تب ہی ہوتا ادا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام۔ غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، غم کے ماروں سیاہ کاروں بیماروں کی، دھڑکنوں میں بسا ہے محمد کا نام، دل نشین دل ربا ہے محمد کا نام۔ کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، کلمہ قرآن میں اپنی آذان میں، رب نے کہہ
سے جڑا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں سج رہا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ بعد رب احد حشر میدان میں، بعد رب احد حشر میدان میں، ایک شفیع آسرا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، جو ہمیں رب ہمارے سے ملوا گیا، جو ہمیں رب ہمارے سے ملوا گیا، وہ نشان وہ پتہ ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام۔ کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، کل نبیوں میں رب نے چنا آپ کو، ناموں میں پھر چنا ہے محمد کا نام، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، جھونکا ٹھنڈی ہوا کا مجھے چھو گیا، میں نے جب بھی لکھا ہے محمد کا نام، دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام، کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دل نشیں آواز سے دلربا نعت ہم کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ موصوف کو اور زیادہ ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ بے لوث دین کی خدمات لیتا رہے۔ میں اس کے بعد جو اس نشست کے گویا کہ میرے کارواں ہیں اور جن کے ادارے کی بنیاد پر یہ مجلس سجائی گئی ہے، میں ان کی جانب رواں دوا ہو رہا ہوں۔
ہم کو یہ نشست 11 بجے سے پہلے مکمل کرنی ہے، لیکن شخصیات بہت اہم ہیں۔ میں گستاخی کر رہا ہوں شاید، لیکن پھر بھی کل جمعہ ہے، بہت سارے خطبہ بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر علماء کرام ائمہ کرام بھی موجود ہیں۔ میں تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ مختصر سے مختصر پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات آرام کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت قیمتی اور اہم باتیں سامنے آئیں گی۔ اب میں المعہد العلمی النعمانی کے بانی و محتمم حضرت مولانا محمد زبیر صاحب ندوی دامت برکاتہم سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ میں اگرچہ مشارکین افتاء میں نہیں تھا، لیکن میں نے مولانا رضوان صاحب کے ذریعے سے آن لائن میں نے سنا آپ کو۔ میں تو خود کو نہیں کہتا کہ میں کوئی باصلاحیت ہوں، کم علمی اور بے مائگی جو ہے وہ دامنگیر ہے۔ میں نے حضرت سے تھوڑا بہت استفادہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا آپ عبارت خوانی بھی بہت اچھی طریقے سے تمام قواعد کے آداب اور رعایت کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح بہت خوش اسلوبی کے ساتھ فقہی مسائل کو اپنے پڑھنے والے شاگردوں سے بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، اور مزاج میں بھی بہت خوش اسلوبی ہے۔ حضرت والا سے میں درخواست کرتے ہوئے دست بستہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو خوب فیض پہنچائے، آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ آپ کھڑے ہو کے کریں گے۔ ہاں ابھی بڑھا نہیں ہوا ہوں نا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ٹائم لوں گا، انشاءاللہ زیادہ اتنا ہی لوں گا، کیونکہ حضرت الاستاذ باقی ہیں، حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ، بہت تفصیلی اور پرمغز خطاب ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اساتذہ کرام، آج کا دن واقعی محبت، مسرت، شادمانی، خوشی اور اپنے قلبی احساسات و جذبات کا دن ہے کہ آپ حضرات ایک طول طویل علاقے سے، دور دراز کے شہروں سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے اور آج کی محفل کو پربہار کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے مہمانان کرام اور اس جلسے کی انتظامیہ نے شب و روز کی کاوش کے بعد اور اپنی راحت و آرام کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے بہترین پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنے ادارے کی جانب سے، اپنے محبین کی جانب سے، مشارکین کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے تمام حضرات کا بے انتہا مشکور ہوں، دل سے ممنون ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے شکرانے کے لیے، آپ کے تشکر کے لیے الفاظ نہیں ہیں، بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے، جذبات کا عالم کیا کہیے۔ الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے، جذبات کا عالم کیا کہیے، اظہار تشکر کیوں کر ہو، یہ جرأت بے جا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کچھ کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں رہ گئی ہوں تو اس کے لیے ہم دل سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کسی ملاقات پر قضا اور کفارہ دونوں انشاءاللہ ادا کیا جائے گا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد
آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کورس ہے آن لائن افتاء کورس، اس میں الحمدللہ مد نظر جو بات رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم صالح اور جدید نافع کی رعایت ہو۔ موجودہ زمانے سے جو چیزیں ہم آہنگ ہیں، جو تقاضے ہیں، ضروریات ہیں، اور موجودہ زمانے میں جس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے وہ چیزیں بھی شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے کورس میں مسلسل ترقی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں ایک کتاب نہیں پڑھا سکا تھا، جدید مالیاتی ادارے، حضرت الاستاذ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے، اور الحمدللہ اس بار میں نے اس کتاب کو درسن پڑھایا۔ اور ایک مشارک نے جو یہ بات رکھی تھی کہ میوچول فنڈ سے متعلق تفصیلات آنی چاہیے، شیئر سے متعلق تفصیلات آنی چاہیے، اور اسٹاک ایکسچینج سے متعلق تفصیلات آنی چاہیے، اور اسلامک بینکنگ سے متعلق باتیں آنی چاہیے، کمیوڈیٹی ایکسچینج سے متعلق باتیں آنی چاہیے، تو الحمدللہ یہ تمام چیزیں اس سال آ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کوئی آپ کا مفید مشورہ ہوگا تو اس کو انشاءاللہ شامل رکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو طریقہ درس ہے اس کو ہم نے متقدمین کے انداز میں اختیار کیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی کہ فن وار کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ پہلے فن نو پڑھا دیا جاتا تھا، پھر فن صرف پڑھا دیا جاتا تھا، پھر بلاغت پڑھاتے تھے، ادب پڑھاتے تھے، پھر فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے وغیرہ وغیرہ، علوم مجرہ۔ اسی انداز میں ہم نے الحمدللہ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ یہ رکھا ہے کہ ایک ایک کتاب کر کے پڑھاتے ہیں۔ شروع میں مبادیات فقہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب بقرہ عید کی مناسبت سے کتاب الضحیہ پڑھاتے ہیں، پھر اصل مفتی پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سراجی پڑھاتے ہیں، پھر قواعد فقہیہ پڑھاتے ہیں، پھر اشرف النظائر پڑھاتے ہیں، ایک کتاب کر کے پڑھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت کم ٹائم میں بہت برکت کے ساتھ بہت زیادہ سبق ہو جاتا ہے، اور ہمارے مشارکین کو بھی وہ باتیں ہضم کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت اچھا ہمارا نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے جو مخلص مشارکین ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ وہ بھی ماشاءاللہ ٹائم پر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری جو خصوصیت الحمدللہ ہمارے یہاں درس کی ہے وہ یہ ہے کہ اسباق کی پابندی بڑی کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں یاد ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں کوئی ناغہ ہوا ہو۔ اگر دوپہر میں کسی وجہ سے درس نہیں ہوا تو شام میں ضرور درس کیا گیا ہے، یا شام میں نہیں ہو سکتا ہے تو دوپہر میں کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ پورے دن میں درس نہ ہوا ہو۔ اتنی پابندی میں سمجھتا ہوں کہ شاید آف لائن اداروں میں بہت کم ہو پاتی ہوگی، لیکن ہمارے مشاہد اس پر گواہ ہیں کہ اتنی پابندی سے الحمدللہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے کہ ایک بھی ناغہ پورے سال کے اندر نہ ہونے پائے، تو اس کی برکت سے بھی الحمدللہ بہت سی زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا پورا مخلصانہ تعاون الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، اور مولانا کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ ہمارے استاذ ہیں، ہم نے خود حضرت سراجی پڑھی ہے، نہایت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور جو ہمارے قاضی صاحب نے فرمایا کہ گھول کر پلاتے ہیں، تو یقیناً اگر ترنے والا ہے تو اس کو بہت آسانی سے کھلاتے ہیں، اور اگر مشروب ہے تو گھول کر پلا دیتے ہیں۔ واقعی حضرت الاستاذ جو پڑھاتے ہیں وہ ایک طالب علم کو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر آن لائن میں بلیک بورڈ کا ایسا استعمال، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عصری ادارے ہیں وہاں تو خوب ہوتا ہے، لیکن دینی اداروں میں شاید ایسا استعمال نہ ہوتا ہو۔ ایک ایک قاعدے کو، ایک ایک اصول کو، ایک ایک مثال کو، اور ایک ایک مسئلے کو سمجھانا، اور اس کی پھر فقہی اعتبار سے اس کی تمام نوعیتوں کو واضح کرنا، میں سمجھتا ہوں حضرت ہی کا کمال ہے۔ ہم لوگ تو شاید کبھی پڑھا بھی نہ پائے ہیں، اور ہم پڑھاتے بھی نہیں اس طریقے سے، بلیک بورڈ کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ البتہ اس کا متبادل ہم نے یہ تلاش کیا اپنی کم علمی کے لیے کہ یہ ہمارا جو ہے املائی درس ہو جاتا ہے، تو وہ املائی درس سمجھ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اس سے بھی ہمارے مشارکین کو پورا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے درس سے متعلق تھیں جو الحمدللہ ہمارے درس کو کامیاب بناتی ہیں، مشارکین کو اس سے پورا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات چونکہ بہت دور دراز سے آئیں، اس لیے چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پہلی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، 1 سال پڑھ لینے سے، 2 سال پڑھ لینے سے، 3 سال پڑھ لینے سے، چاہے کوئی آف لائن پڑھے، چاہے آن لائن پڑھے، چاہے ذاتی مطالعہ کرے، چاہے کسی استاذ کی نگرانی میں مطالعہ کرے، کوئی مفتی نہیں بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اتنے کم پڑھ لینے سے کوئی مفتی نہیں بنتا ہے۔ مفتی بننے کے لیے 10 سال 20 سال لگتے ہیں،
اور آدمی اس سے بھی زیادہ 25-30 سال خرچ کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، کتابوں کو دیکھتا ہے، فقہا کو سمجھتا ہے، تو جا کے خاص ذوق بنتا ہے، ایک مزاج بنتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے اور آدمی مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اتنا کم پڑھنے کے بعد اپنے کو آپ مکمل مفتی نہ سمجھیں اور یہ کہیں کہ اب ہم مفتی ہو گئے اور ہم سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ کم فہمی ہوگی، کم علمی ہوگی۔ ہاں اگر آپ لکھنا چاہیں اپنے نام ساتھ لکھیں، اپنے نام کے آگے لکھ سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر لکھتے ہیں، ڈاکٹر سب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں۔ جھولا چھاپ جو ڈاکٹر تو وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، MBBS وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن لکھتا ڈاکٹر ہے۔ انجینئر سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی لکھتے انجینئر ہم ہیں۔ ایسے عالم سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، لیکن سب مولانا لکھے جاتے ہیں۔ ایسے مفتی بھی سب ایک درجے کے نہیں ہوتے، لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے کو کم علم ہی سمجھیں۔ دیکھیے علم کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کم علم سمجھتا ہے۔ ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعوی علم، ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعوی علم، انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ شرمایا ہوں۔ تو جو آدمی اپنے علم کو مضبوط کرتا جائے گا، مطالعے کو مضبوط کرتا جائے گا، آدمی کو اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا جائے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ اگر آدمی بعض مسائل میں یہ کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو یہ بھی ایک علم کا درجہ ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ مجھے کیا معلوم ہے اور کیا نہیں معلوم ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ جن کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کو کیا کیا معلوم، کیا کیا نہیں معلوم ہے۔ یہ درجہ جاننا کہ ہم کو کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، یہ بھی علم ہی پہ موقوف ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح تصور کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں، کم علمیاں ہیں، اس کو انشاءاللہ دور کریں گے، اور اپنے کو بالکل مفتی نہ سمجھیں کہ ہم بالکل ہو گئے ہیں، بلکہ پڑھتے رہیں۔ دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلسل مطالعہ جاری رکھیں۔ دیکھیے یہ فن ہی نہیں، کوئی بھی فن ہو، آپ کمپیوٹر سیکھیں، آپ 2-4 سال چھوڑ دیں گے، آپ MS Word نہیں چلا پائیں گے صحیح سے، ایکسل نہیں چلا پائیں گے آپ، جو بہت بنیادی چیز ہے، فنڈامنٹل آف کمپیوٹر نہیں چلا پائیں گے۔ تو کوئی بھی فن ہو مسلسل محنت سے، مسلسل مطالعے سے، مسابلت سے حاصل ہوتا ہے۔ علم فقہ جو ہے یہ بھی اسی کا متقاضی ہے۔ بطور خاص میں آپ سے عرض کروں کہ آپ عربی میں کم از کم 2 کتابوں کو ضرور بستیاب پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو بدائع الصنائع جو علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، نہایت اصولی، نہایت مرتب، نہایت منظم اور نہایت استدلالی کتاب ہے۔ اس کے بالمقابل سمجھیے پورے فقہ حنفی میں شاید کوئی کتاب موجود نہیں ہے جو اتنی مرتب ہو، تو وہ کتاب آپ ضرور مطالعہ کریں۔ دوسری، اگر آپ جزئیات کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ رد المحتاج جو علامہ شامی کی کتاب ہے اس کو ضرور مطالعہ کر ڈالیں۔ اسی طریقے سے البحر الرائق پوری پڑھ لیں تو بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھیں، اور اردو میں 3 کتابیں ضرور مطالعہ کریں۔ میں ایک کتاب تو فتاوی محمودیہ کا مشورہ دوں گا، کیونکہ فتاوی محمودیہ میں جتنے جزئیات ہو سکتے تقریباً سب آ گئے ہیں، بہت جزئیات پر مبنی کتاب ہے وہ، تو ایک جزئیات کی بڑی تعداد پر آپ مطلع ہو جائیں گے۔ دوسری کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاویٰ، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اصولی اور قاعدے کی باتیں بہت آ گئی ہیں۔ ہر مسئلے میں آپ کو دیکھیں گے ایک ایسا اصول مل جائے گا کہ اس سے آپ کے 10 مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کی گرفت اصولی مسائل پر ہو جائے، اصولی مباحث پر ہو جائے، قواعد پر ہو جائے، تو آپ ایک علم کے بڑے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ پھر آپ کے پاس جزئیات کا علم ہو جائے، دوسرا آپ میدان سر کر لے جائیں گے۔ اور تیسرا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جو کتاب الفتاویٰ ہے اس کو بالاستیعاب 2-3 بار پڑھیں آپ۔ الحمدللہ مجھے 3 مرتبہ پوری کتاب پڑھنے کا شرف حاصل ہے، A to Z، تو 3 مرتبہ کم سے کم کتاب الفتاویٰ کی 10 جلدیں آپ پڑھ ڈالی ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو 2 ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جدید مسائل کو سمجھا کیسے جاتا ہے، جدید مسائل کو سمجھنا بھی ایک مستقل کام ہے، اور دوسرے جدید مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا وہ بھی آپ کو طریقہ معلوم ہوگا۔ تو جدید مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا ایک کام ہو جائے گا۔ دوسرے مولانا کا جو انداز نگارش ہے، اسلوب تحریر ہے، اور اس زمانے کا سب سے مؤثر اسلوب تحریر ہے، وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس وقت آپ کے لیے 2 چیزیں، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ زمانے کو، تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے مؤثر انداز میں، اچھے انداز میں آپ فتاویٰ لکھ سکیں۔ دوسرے جزئیات اور قواعد پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو ان کتابوں کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو کم از کم عربی کی وہ 2 کتابیں اور اردو کی یہ 3 کتابیں آپ مطالعہ ضرور کر لیں، تو
تو انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر علم میں بڑی گہرائی پیدا ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بہت سارے کام دینی کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دور متبادل کا ہے، کسی مسئلے کو صرف جائز ناجائز کر دینے سے کام نہیں چلتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا فلاں چیز ناجائز ہے، اس سے نہیں ہونے والا ہے، آپ کو مسائل کا متبادل بھی پیش کرنا ہے، اور یہ قرآن مجید نے بھی بتایا ہے، احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جب ربا کو، سود کو حرام قرار دیا گیا تو اس کی حرمت کو بعد بیان کیا گیا، اس کا متبادل پہلے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیان کرنا ربا کی حرمت کو، لیکن اس سے پہلے اس کا جگاڑ بھی بتا دیا گیا، اس کا حل پیش کر دیا گیا۔ تو مسائل کی حلت و حرمت پر گفتگو کرنے سے پہلے، سوچنے سے پہلے اس کا متبادل بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس آیا حضرت ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اس کا حل بھی بتایا۔ فرمایا فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، کہ 8 سال تمہارے یہاں قحط ہوگا، لیکن اس قحط سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا وہی بتا دیا۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ صرف مسائل کا سوال کا جواب نہیں دینا ہے، بلکہ اس کا حل بھی پیش کرنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو اس دور کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دور کی تحقیقات کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے صرف قدماء کی تحریر پڑھنے سے آپ علم کے ایک حصے پر مطلع ہوں گے، لیکن جدید جو تحقیقات آ رہی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر نوعیت، مسئلے کی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، مسئلے کی صورت گری معلوم ہو جاتی ہے، اور اس کے شرعی حکم سے متعلق رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور اس میں بھی بطور خاص عرب علماء کو آپ پڑھیے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو مال آتا ہے وہ عربوں کے ہاں سے ہو کے آتا ہے، جہاں تک میرا علم ہے۔ اکثر مسائل ہندوستان میں اس وقت لکھے جاتے ہیں جب عرب اس پر فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ بطور خاص جیسے شیخ وہابہ زحیلی کی تحریریں ہیں، اور اس سے قبل شیخ مصطفیٰ زرقا کی ہیں، شیخ احمد زرقا کی ہیں، شیخ سلیمان اشکر کی تحریریں ہیں، اور شیخ وہابہ زحیلی کی تحریریں ہیں، بہت سے ماشاءاللہ۔ ابھی دور حاضر میں شیخ عثمان شبیر کی تحریریں ہیں، ڈاکٹر یہ اپنے قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تحریریں ہیں، اسی طریقے سے شیخ یعقوب با حسین کی تحریریں ہیں۔ ان کو آپ خوب پڑھیں، ان کے ہاں آپ کو اچھا خاصا مواد مل جائے گا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جن مسائل کو ہم کو حل کرنا ہوتا ہم خود ان کے یہاں تلاش کرتے ہیں۔ تو عربوں کی جو تحریریں ہیں ان کو بھی بطور خاص پڑھیں، نئی تحقیقات پر نظر رکھیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص و عمل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی آپ کام کر لیں، بڑا سے بڑا کر لیں، اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ بے بنیاد مانا جائے گا۔ وہ اخلاص پر جو مبنی عمل ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے، وہی مستحکم ہوتا ہے، اسی سے دنیا مستفید ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاکاری کے لیے، اپنے علم کے دکھاوے کے لیے، اپنی صلاحیت کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اخلاص بھی پیدا کریں اور عمل کی کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو ہم ایک اچھے انسان انشاءاللہ بھر کے سامنے آئیں گے، امت کو فائدہ ہوگا، ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ استاد سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ دیکھیے جو کچھ بھی آدمی بنتا ہے اپنے اساتذہ سے بنتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر 2-4 باتیں کہہ رہا ہوں تو اس میں حضرت الاستاذ مفتی شاہد علی صاحب قاسمی کی توجہات، استاذ گرامی قدر فقیہ الاصل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی توجہات کا بڑا اثر ہے، بلکہ میں ان کا ہی ممنون ہوں۔ اور میں کبھی کبھی کہتا بھی رہتا ہوں کہ ان حضرات کی شخصیت یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ میں ہر بے جان حرف و لفظ کو گویا بناتا ہوں، میں ہر بے جان حرف و لفظ کو گویا بناتا ہوں کہ اپنے فن سے پتھر کو بھی آئینہ بناتا ہوں، کہ اپنے فن سے پتھر کو بھی آئینہ بناتا ہوں، میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں سدا اخلاق کا پارس، اسی پتھر سے مٹی چھو کے میں سونا بناتا ہوں۔ تو ان حضرات نے الحمدللہ سونا بنانے کی بھی صلاحیت ہے، ہیرا بنانے کی بھی صلاحیت ہے، آبدار موتی کی بنانے کی صلاحیت ہے، در شاہوار بنانے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہ حضرات کی توجہ ہے، آپ بھی اپنے اساتذہ سے مربوط رہیں، ان کی توجہات کے طالب رہیں، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخر میں آپ کا فکر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حضرت والا نے بہت قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت کی نصیحتوں پر عمل درآمد ہوگا۔ اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے صاحب علم و عمل، صاحب ورع، اور گویا کہ یہ کہا جائے کہ ایسے لوگ نایاب ہیں یا پھر کمیاب ہیں تو بالکل مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ کچھ حضرات ہوتے ہیں جو اپنے لب و لہجے سے، اپنے طرز تکلم سے، اپنے زبان و بیان سے، اپنے قلم سے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو وہ امت کے سامنے نکھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے سامنے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، خالصتاً لوجہ اللہ، بے لوث دینی خدمات کا جو بہت ہی زیادہ جذبہ رکھتے ہیں، ایسے حضرات بہت کم ہیں یا پھر نایاب ہیں۔ تو میری مراد حضرت مولانا مفتی شاہد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو ناظم تعلیمات ہیں المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے، جن سے ایک دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ آپ استاد الاساتذہ ہیں، آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی آپ کو جس قدر آپ علمی گہرائی و گہرائی رکھتے ہیں، فقہی درک رکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے دیکھنے سے کسی کو کہ آپ اس قدر گراں مایہ اور گراں قدر علمی شخصیت ہیں۔ علم الفرائض کا علم ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اور جس کو مہارت ہو وہ تو سونے پر سہاگا، نور علی نور ہے۔ علم الفرائض کو آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے اچھے ہونہار اور ممتاز طلبہ بھی جب فارغ التحصیل ہو کر عملی میدان میں آتے ہیں تو علم الفرائض میں دریچے جھانکتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ وقتی طور پر بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جس کو علم الفرائض میں مہارت حاصل ہو، جو پیچیدہ اور مشکل ترین مسائل کو بالکل آسانی کے ساتھ، جیسے شاگرد کہہ رہے تھے کہ رس گھول کر حضرت نے منہ میں ڈال دیا، پلا دیا، تو یہ کسی اہل علم، اہل فن ہی کے کمال کی بات ہے۔ تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے، حضرت والا بھی ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں، میں حضرت سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو بھی ہم پر دائر قائم و دائم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات علماء کرام، فضلائے اعظام، اور آج کے خصوصی منتظمین، مدرسہ کے ذمہ دار حضرت مولانا ڈاکٹر فاروق اعظم ابان صاحب زید مجدہ و دیگر معززین شہر، آج کی یہ مجلس اور یہ محفل جس مقصد سے رکھی گئی، ماشاءاللہ بہت کامیاب رہی۔ مغرب بعد سے مسلسل یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اور سال گزشتہ اسی طرح کا پروگرام
مولانا زبیر صاحب نے رکھا تھا بھوپال میں، اور وہاں بھی میں اتفاق سے حاضر ہوا تھا، اور وہاں بھی اس طرح کی محفلیں رہی تھیں، اور حسب سابق وہاں بھی 2 دن کا معاملہ تھا، 2 دن کا پروگرام تھا، 1 دن سیر و سیاحت کا تھا۔ ویسے یہاں بھی آج یہ پروگرام ہوا، کل معلوم ہوا کہ سیر و سیاحت کا ہے، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میری بس جو ہے تقریباً 12 بجے ابھی ہے، تو میں کل نہیں رہ سکوں گا، ابھی نکل جاؤں گا میں، اس لیے زیادہ طویل میں گفتگو نہیں کر سکوں گا۔ اور خاص طور سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظم حضرات کا کہ جنہوں نے بہت ہی بہتر انداز سے انتظام فرمایا ہے، اور واقعی انہوں نے محبتوں کا ثبوت دیا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں فی سبیل اللہ بے لوث محبت کرنے والے اور بے غرض لوگ بہت کم ہیں۔ بہرحال تو آج جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، اس میں خاص طور سے میرا جو میدان تھا اس سے متعلق باتیں تقریباً آ گئی۔ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دعوت برکاتہم نے جو باتیں پیش کی، اس میں سے اکثر باتیں میں نے گزشتہ بھی پیش کی تھی، جس میں تقویٰ کی بات، اہل زمانہ سے واقفیت والی بات، علم میں گہرائی کی بات، صورت مسئلہ کی تہ تک جانے کی بات، حکم شرعی کو منطبق کرنے والی بات، اور اجتہاد جزئی والی بات، یہی چند نکات تھے جس سے متعلق حضرت نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ اب انہوں نے وہ بات تو کہہ دی، اب میں کیا کہوں گا؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ میری باتیں تو تقریباً آ گئیں، اب آپ حضرات کے سامنے کچھ نئی بات کیا ہو سکتی ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ مفتی زبیر ندوی صاحب نے پوری کر دی۔ تو بہرحال چند باتیں، 3-4 بنیادی باتیں ایک پیغام کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے بہرحال اپنی معلومات، اپنے تجربات، ان سب کی روشنی میں سیکھی ہے۔ پہلی بات کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ ہم جو کام کریں گے احسن انداز سے کریں گے۔ آپ مکتب کا نظام سنبھالیں گے تو کیا اس میں بہتری لا سکتے ہیں؟ ہم اگر امامت کر رہے ہیں تو اس کو کتنا ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم اگر خطیب ہیں تو کس طرح اپنی خطابت کو ہم مؤثر بنا سکتے ہیں؟ ہم اگر مدرس ہیں تو اپنے درس کو کس طرح کامیاب بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم کالج میں پڑھاتے ہیں تو ہم اپنے اس کالج کے دور کو اور یہاں پڑھانے کے معاملے کو کس طرح فعال بنا سکتے ہیں اور مفید بنا سکتے ہیں؟ احسن انداز سے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرسری نہیں، بلکہ احسن انداز سے انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن اختراعی ہونا چاہیے، ذہن اخاذ ہونا چاہیے۔ اگر مکتب کا نظام چلا رہے آپ تو آپ کا ذہن اخاذ ہونا چاہیے، اختراعی ہونا چاہیے کہ ہم کیسے بچوں میں نورانی قاعدہ اور ابتدائی کتابوں کو کم وقت میں زیادہ پیش کر سکیں اور انہیں ہم سمجھا سکیں، ان کے ذہنوں میں ڈال سکیں۔ ایسی ترتیب بھی ہے پڑھانے کی کہ مدرسے میں اور مکتب میں نورانی قاعدہ پڑھنے میں 2 سال لگ جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے 2 سال کے بجائے 6 مہینے میں اتنی مطلوبہ صفات، اتنی مطلوبہ صلاحیتیں حاصل کر لیں؟ اس کے لیے کیا بورڈ کا انتظام مفید ہوگا؟ اس کے لیے کیا استاذ کو انداز درس بدلنا پڑے گا؟ اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟
تو احسن انداز کا مطلب یہ ہے کہ ذہن اخاذ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کتنا مؤثر بنا سکتا ہے۔ ایک آدمی خطیب ہے، احسن انداز سے وہ خطبہ دیا کرے، تقریر کیا کرے جمعہ میں، تو احسن کا مطلب یہ نہیں صرف کہ وہ بولنے کا انداز بدل دے، بولنے کا انداز بہتر کر دے، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک سادے انداز سے میں کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور قوت کے ساتھ زوردار انداز سے پورے باڈی لینگویج کے ساتھ کہوں، اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو بولنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور بہرحال اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے کی چیز ہے کہ آپ کی خطابت احسن ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا تقاضا کیا ہے، آج کس موضوع پر ہمیں بولنا چاہیے، امت کو کس بات کی ضرورت ہے۔ یقیناً نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کا موضوع بھی ضروری ہے، زکوٰۃ کا موضوع بھی ضروری ہے، حج کا موضوع بھی ضروری ہے، صدقات کا موضوع بھی ضروری ہے، علم کا موضوع بھی ضروری ہے، لیکن امت کو اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہت سارے فتنے سامنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے بھی امت کو آگاہ کیا جائے ممبروں میں حراب سے۔ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ امت میراث کے مسائل میں کوتاہ ہے، میراث کے مسائل میں ہم رہبری کریں اور اس کی اہمیت کو بتلائیں۔ بہت سارے مسائل امت سودی معاملات میں ملوث ہے، اور بہت سارے معاملات وہ ہیں جس کو سودی ہیں لیکن سودی نہیں سمجھتے، وہ ہیں وہ سودی، تو ہم ممبروں میں حراب سے وہ بات بھی اپنا موضوع رکھیں، ٹاپک رکھیں جمعہ کے خطاب میں کہ یہ سب مسائل بھی ہیں جس پر امت کو اور مسلمانوں کو جاننا چاہیے۔ تو ذہن اخاذ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے اس خطابت کو احسن انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک امام ہے، وہ کس طرح سے امامت کا فریضہ بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہے، تو وہ آواز کو خوبصورت بنا لے، تجوید کی رعایت بہتر کر لے۔ یہ یقیناً تجوید کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کو تو خوبصورتی سے پڑھنا ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، وہ بھی اہم ہے، لیکن امامت صرف اس کا نام نہیں کہ آپ نماز پڑھا جائے، امامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اپنے مقتدیوں کی خبر گیری کریں، اگر کوئی نہ آتا ہو تو آپ کبھی حال احوال دریافت کریں، کبھی ان سے ملاقات بھی کریں۔ امت اگر کچھ مسائل میں آپ کے مقتدی کچھ مسائل سے دوچار ہوں تو آپ ان کی رہبری کریں، آپ ان کو جوڑنے کا کام کریں۔ اختلافات پیدا ہو گئے ہوں، ان اختلافات کو پاٹنے کی کوشش کریں، یہ بھی امامت کا حصہ ہے، وہ آپ کے مقتدی ہیں۔ تو ذہن اخاذ ہونا چاہیے، تب آپ اس کام کو احسن انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی، میں نے مثال دے کر پیش کی کہ جو بھی کام زندگی میں کریں احسن انداز سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات پیغام کے طور پر وہ بات یہ ہے کہ فکر میں اعتدال یہ اہل حق کی پہچان ہے، اور شدت یہ اہل حق کی پہچان نہیں ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گرد و پیش میں جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں کتنی شدت ہوتی ہے، یہاں تک کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، یعنی کفر اتنا آسان ہے، وہ ایک شدت کی مثال ہے۔ تو شدت یہ اہل حق کی پہچان نہیں ہے، اعتدال یہ اہل حق کی پہچان ہے۔ تو اگر ہم کوئی بات پیش کریں تو اعتدال سے پیش کریں، شدت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک شدت کا پہلو مسلکی اعتبار سے ہے، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، میں خاص طور سے اس لفظ کو ابھی میں نے جو استعمال کیا ہے وہ فقہی آراء کے اعتبار سے پیش کیا ہے میں نے آپ کے سامنے۔ ویسے وہ بھی ایک اہم بحث ہے، لیکن اس بحث کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ فقہی آراء کے اعتبار سے اعتدال کا مطلب میرا یہ ہے کہ آپ مجتہدات کو جزیات کے مقام پر رکھیں، اور منصوصات کو منصوصات کے مقام پر رکھیں۔
یہ ایک عنوان کی طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ نصوص میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس پر جمے رہنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ قرآن کی نصوص ہو، احادیث کی نصوص ہو، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اس سے ہم ہل نہیں سکتے۔ لیکن دوسرا پہلو جو فقہ کے مجتہدات کا ہے، جن مسائل میں قرآن کی نص نہیں ہے، جن مسائل میں احادیث موجود نہیں ہیں صراحت کے ساتھ، اور فقہا نے اپنے اجتہاد سے وہ مسائل پیش کیے ہیں، یہ مجتہدات اور اس میں اختلاف کا پایا جانا یہ گمراہی والی بات نہیں ہوتی۔ ایک مجتہد نے یہ رائے اختیار کی، دوسرے مجتہد نے وہ رائے اختیار کی۔ ایک مجتہد نے کہا کہ مطلقہ عورت 3 طہر گزارے، ایک مجتہد نے کہا کہ مطلقہ عورت 3 حیض گزارے۔ یہ بات اجتہاد سے پیش کی گئی ہے۔ اب اس مجتہد مسئلے میں ہم اگر اختلاف کرتے ہیں، آپ کی وہ رائے ہے 3 طہر کی اور میری رائے ہے 3 حیض کی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل غلط، یہ تو قرآن کے خلاف کہتے ہیں، گمراہ آدمی ہے۔ ثلاثت قروء قرآن نے کہا ہے اور اس کے معنی 3 حیض کا ہیں، یہ 3 طہر کی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، گمراہ ہیں، انتہائی گمراہ ہیں، بچ کر رہو ان سے۔ تو یہ شدت کی مثال ہے، اس لیے کہ یہ بات اجماعی ہے کہ قرآن اور حدیث جس میں صحیح نہیں ہے اور اس کی روشنی میں قیاس کیا گیا، یہ سب قیاسی مسائل ہیں، قیاس کیا گیا، اجتہاد کیا گیا اور مسائل نکالے گئے۔ امام شافعی نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، تو یہ اختلاف گمراہی کا اختلاف نہیں ہے، اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم فقہ مالکی کی طرف جاتے ہیں، ورنہ تو حنفیہ کے ہاں کسی کا قول جو اصل قول ہے وہ تو قول یہ ہے کہ اگر مفقود الخبر ہو تو وہ اس کی بیوی 120 سال انتظار کرے جب تک 2 مرتبہ مر جائے گی وہ، یا یعنی سب سے بڑا والا قول یہ ہے آخری، اور کم از کم قول 80 سال کا ہے کہ اس کی بیوی 80 سال انتظار کرے گی، اس سے کم کا قول تو نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے میں ہم نے فقہ حنفی کے بجائے فقہ مالکی سے استفادہ کیا ہے۔ اگر فقہ مالکی کا قول اگر گمراہی پر مبنی ہوتا تو ہم اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ کو سینکڑوں مسائل ایسے مل جائیں گے، ہزاروں مسائل ایسے مل جائیں گے جس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ اب جیسے ایک شقاق ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف ہو جائے تو کیا یہ شقاق اور شدید نفرت، اس کی بنیاد پر کیا قاضی فسخ نکاح کر سکتا ہے؟ حنفیہ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اگر شوہر نفقہ چھوڑ کر نہ جائے تو بیوی قرض لے لے، یہاں وہاں سے انتظام کر لے، اس کی بنیاد پر فسخ نکاح کا حق قاضی کو نہیں ہے۔ اگر شوہر مار پیٹ کرے اور بیوی کو مار پیٹ کرے تو اس کی بنیاد پر بیوی کو فسخ نکاح کرانے کا حق حاصل نہیں ہے، قاضی کو اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو حنفیہ کے پاس یہ سب مسائل ہیں، لیکن ان مسائل میں آپ دیکھیں کہ فقہ مالکی سے استفادہ کیا گیا۔ اگر یہ اختلاف، اگر یہ آراء، اگر گمراہی والی بات ہوتی، یہ اختلاف گمراہی کا اختلاف ہوتا تو ہم ضرورت کے وقت اس طرف نہیں جاتے۔ تو شقاق کے مسئلے میں حنابلہ کے مسلک میں گنجائش کافی ہے، تو حنابلہ کے مسلک پر سیمینار ہو چکا ہے، اس میں یہ بات فیصلے میں آئی کہ اگر قاضی محسوس کرتا ہو، یعنی قاضی اولین دوسرے اسباب کو تلاش کرے، دوسرے اسباب فسخ نہ مل سکیں تو شقاق کو بھی وہ فسخ نکاح کی بنیاد بنا سکتا ہے۔ یہ سیمینار کے اندر فیصلہ ہوا، تو مطلب یہ ہے اس کو کہنے کا کہ اجماع ہو چکا ہے اس بات پر کہ مجتہدات میں جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے یہ گمراہی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں اس سے ایک آگے کی چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اصل اب میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو حنفی سے شافعی، شافعی سے حنفی کی بات تھی، میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حنفی
اور حنفی میں بھی دیوبندی، اس میں بھی بسا اوقات ایسا اختلاف ہو جاتا ہے جیسے گمراہی کا اختلاف ہے۔ علماء دیوبند سے منسلک حضرات، علماء کرام، اگر کوئی کسی کی ایک رائے ہے اور دوسرے کی دوسری رائے ہے تو ایک بڑی تعداد ایک طرف ہے، کچھ تعداد اس طرف ہے، تو بڑی تعداد والے چھوٹی تعداد والے پر سوار ہو جاتے ہیں اور کافی جو ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات حضرت قاضی صاحب مجاہد الاسلام قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ان دونوں کے خلاف بھی معاملہ اس طرح کا رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی میں فرضی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ حقیقت واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اپنے دائرے میں رہ کر بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور سے نوجوان فضلہ ہیں، جب وہ ایک رائے کو انہوں نے مانا، ٹھیک ہے کہ آپ نے علماء دیوبند میں سے کسی کی رائے کو تسلیم کر لیا، لیکن اس میں اور بھی رائے موجود ہے۔ جب اور رائے موجود ہے اور وہ اہل علم میں سے ہے، اہل اجتہاد میں سے ہیں، اہل بصیرت میں سے ہیں، وہ زمانہ آگاہ ہیں، فقہی بصیرت ہے، اجتہاد کی صلاحیت ہے، تو ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے آپ ان کی رائے قبول نہ کریں، لیکن شدت ایسی کہ ان کو گمراہی تک پہنچا دیں، یہ ہے شدت کی مثال۔ اور اگر آپ اس موضوع پر تلاش کریں، یہ موضوع اگر آپ دیکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ میں شروع سے لے کر آج تک جو درجنوں مفتیان کرام رہے، ان فتاویٰ میں کیا کیا اختلافات ہیں، ان علماء یعنی ارباب افتاء جو دارالعلوم دیوبند میں رہے ہیں، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ کی رائے، مفتی نظام الدین صاحب کی رائے، اور فلاں کی رائے اور فلاں کی رائے، ان سب کی آراء کو جمع کریں تو آپ کو 50 مسائل بھی مل جائیں گے ایسے جس میں ان مفتیان کرام جو دیوبند کے مفتیان کرام جو وہاں کے دارالفتاء سے فتویٰ دیا کرتے ان کے فتاویٰ میں اختلاف ہے۔ اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو بعد میں ایک حصہ بڑے جانور کا بھی صدقہ کر سکتا ہے، جتنی رقم میں ایک حصہ بڑے جانور میں، اسے 2000 2500 3000 بکرا نہیں، بڑے جانور کا ایک حصہ وہ صدقہ کر سکتا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب کی رائے۔ لیکن یہ رائے عام طور سے مفتیان علماء دیوبند کی نہیں ہے، لیکن مفتی کفایت اللہ صاحب کی رائے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے اختلافات اپنی صف میں موجود ہیں، لیکن یہ اختلاف مجتہدات میں ہے، اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسری بات ہوئی کہ ہماری رائے میں اعتدال ہو اور ہماری رائے میں شدت نہ ہو۔ اور تیسری اور آخری بات، چونکہ پیغام مل چکا ہے کہ بس جو ہے وقت پہ نکلتی ہے، تو آخری بات یہ ہے کہ آپ نئے مسائل کے لیے جو باتیں پیش کی گئیں، ان نئے مسائل کے لیے آپ حضرات اس بات کا ضرور اہتمام کریں کہ صورت مسئلہ سمجھے بغیر فتویٰ نہ دیں۔ اس طرح کے 10 مسائل ایسے ہیں جسے میں جانتا ہوں کہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے بغیر سمجھے بھی۔ ایک دو مثال تو آئی آج، لاؤڈ اسپیکر کی مثال دی، انہیلر کی مثال بھی ہے۔ اس طرح کے مسائل جو ہیں بہت سارے فوراً رجوع کر لیا، تو اس چیز کی آج بہت زیادہ ہمارے اندر کمی ہے، اس پر بھی ہم توجہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ساری کام کی باتیں ہم نے سن لی ہیں، میں فروعی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج مسلم معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیفوں میں ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس میں خصوصاً جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے دارالفتاء کو دیکھ لیتے ہیں، دارالقضاء کو دیکھ لیتے ہیں، محکمہ شریعہ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن دنیاوی جو عدالتیں ہیں ان پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی سے مراد سیاست نہیں ہے، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہمیں الجھا لیتے ہیں، ہمارے مفتیان کو، اور الجھانے کے بعد
وہ جو ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تو اس پر ہم خاص نظر رکھیں. تو میں صرف آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ہندوستان کے ملک کے سپریم کورٹ میں 70,000 اور جو ہائی کورٹ ہے 25 ہائی کورٹوں میں 59 لاکھ مقدمات جو ہیں زیر التوا ہیں. یہ اتنے سارے مقدمات ہیں. اور ذیلی اور نجی عدالتوں میں جو ہے وہاں تو بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفتیان کرام 11 صفحے لکھتے ہیں, 20 صفحے لکھتے ہیں, 25 صفحے لکھتے ہیں, لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وکیل کتنا لکھتا ہے, ایک مفتی کتنا لکھتا ہے. تو میری معلومات جہاں تک ہے, ایک سال میں ایک آدمی جو ایک جج ہوتا ہے, سالانہ ایک جج کے زیر نگرانی جو کام ہوتا ہے, ایک سال میں 4 کروڑ 80 لاکھ A4 سائز کا پیپر خرچ کرتا ہے. 4 کروڑ 80 لاکھ A4 سائز کا پیپر خرچ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. خیر, اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دارالقضاء کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, اور الحمدللہ ہمارا ساؤتھ جنوب جو ہے اس میں نمبر 1 ہے. بہار تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن بہار میں سب سے زیادہ مقدمات تھانے میں ملے ہیں, حضرت کو پتہ ہے. دارالقضاء میں اور اس میں نہیں جاتے امارت شریعہ میں, لیکن جنوب میں سب سے نمبر 1 پر ہے, سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے اس وقت جنوب کے صرف 4 یا 5 فضلہ ہیں یہاں, تو شمال میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, چاہے وہ ممبئی ہو, چاہے وہ یوپی ہو. یوپی میں تو سب سے زیادہ ہے, ہر آدمی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا زبیر صاحب دعوت برکاتہ ان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مفتی اتنے ہیں, کیا ضرورت ہے, علماء کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں بھی وہی حالات آنے والے ہیں جو باہر ملکوں میں ہیں. ابھی 1-1.5 سال پہلے میرے ایک عزیز کی لندن میں جو ہے نکاح ہوا, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد قاضی صاحب نے ان کو جب مبارکباد دینے کے لیے گلے ملنے لگے تو ان سے کہا کہ اگر آپ کا طلاق ہونے لگا تو مجھ سے ہی رجوع کر لینا, تاکہ میں جلدی سے آپ کا طلاق کرا دوں. اگر یہ بات یہاں ہوگی تو کیا ہوگا, پکڑ کے ماریں گے. تو وہی ہوا, 6 مہینے کے بعد آ گیا طلاق کا معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ عدالت جائیں گے تو جج کو پیسے دینے پڑیں گے, وکیل کی فیس زیادہ ہوگی, عدالتوں کا وقت لگے گا, مجھ سے رجوع کر لے, میں طلاق کرا دوں گا. وہی ہوا, 6 مہینے کے بعد پھر طلاق کا نوبت آئی. وہ جا کر ملے, اور ملنے کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو طلاق دے دی, اور طلاق کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا. تو لہٰذا میں حضرت مفتی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. یہ چند فروئی باتیں تھیں, باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ مزید کام لیتا رہے, اسی طرح سے ہوتے رہے یہ کام. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. اور جو ہمارے یہ فضلہ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنے مصروف لوگ ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے وقت کو فارغ کیا اور دین کے لیے کیا. یہ سب سے بڑی بات ہے. دنیا کے لیے تو سب کر لیتے ہیں, جاگ لیتے ہیں, سب کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو خوب کامیاب فرمائے. اور جتنے لوگ ہیں علماء جو اس وقت مفتیان کرام ہوئے ہیں, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. حاسدین سے, مفسدین سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حاسدین بھی بہت ملیں گے, لیکن ان کے حسد کا جواب نہ دے. اور ہماری سب سے قیمتی شخصیت اس وقت یہاں تشریف فرمائے, حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم, رشادی دامت برکاتہم. اگر حضرت سے ہم نے 2 جملے بھی نہ سنے تو پھر محفل جو ہے وہ نامکمل رہے گی. تو چاہے 2 ہی جملے حضرت فرما دے برقدر. حضرت ایسا ہوا کہ گاما پہلوان کو زبردستی کھڑا کر دیا مولانا ابوالکلام آزاد نے آزادی کے موقع پر, تو 40 منٹ کھڑا رہا. 40 منٹ کے بعد اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ کثرت روزانہ کیا کرو, لیکن کہلوایا گیا زبردستی. تو حضرت تو بادشاہ ہیں, مائک کے اور اسٹیج کے شہنشاہ ہیں, ہمارے کرناٹک کی آپ شان ہیں. حضرت مفتی صاحب سے ادب درخواست ہے, جو بھی آپ فرمانا چاہیں فرما کر دعا فرما دیں. میں تمام حضرات کا بہت زیادہ بسمی مقدار شکر گزار ہوں. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله وكريمه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حضرات اساتذہ کرام،
میرے عزیز ڈاکٹر فاروق اعظم زیدت معالی اور میرے مخدوم مکرم حضرت سعید الملت مولانا سعید صاحب اور عمائدین قوم و ملت اور میرے عزیز بھائیوں، بچوں، وقت بہت ہو گیا ہے اور کہنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا حکم ہے اس لیے 2 لفظ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اسلام کوئی جامد مذہب نہیں، اس کے اندر ایسا تعطل اور ایسا جمود نہیں ہے کہ اس میں نت نئے مسائل نہ آئیں، بلکہ اس کے اندر اس طرح وسعت ہے، پھیلاؤ ہے کہ ہر قسم کے مسائل اور ہر قسم کے حالات، واقعات اور حادثات کے لیے شرعی رہنمائی موجود ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم قاضی مجاہد الاسلام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت تک جتنے مسائل آنے والے ہیں وہ تمام مسائل موجود ہیں، یا نہیں تو اس کے اصول موجود ہیں اور نہیں تو اس کی نظیر موجود ہے۔ نظیر ہے، اصول ہے، مسائل ہیں، سب موجود ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، کہ قیاس مسائل کو ظاہر کرنے کا نام ہے، مسائل کو ثابت کرنے کا نام نہیں۔ مسائل بناتے نہیں ہیں، جو مسائل پہلے سے ہیں ان مسائل کو واضح اور آشکار فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے، میاں اس بات کو اس طرح سمجھو کہ گویا ایک برتن میں چیزیں موجود ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا ہیں، اس برتن کے ڈھکن کو ہٹا دو اور دیکھ لو کہ کیا کیا موجود ہے۔ تو اسی طرح فقہ کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے فتاوی حقیقت میں آنے والے حادثات، واقعات، حوادثات جس سے انسان کبھی بھی خالی نہیں ہوگا، اس کے لیے شرعی رہنمائی کا نام ہی فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت اس دولت کا کو باقی رکھیں اور اس کی عظمت کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پساریں۔ جس طرح کہ مصر کے کسی عالم سے کسی نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے پیر پسار دیتے ہو، ہاتھ کیوں نہیں پسارتے؟ تو کہا جو پیر پسارتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پسارا کرتا۔ اسی لیے اپنی عز من قنع وذل من طمع، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت قاری اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری عبد الرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ اپنے گھر میں اور کمرے میں ہمیشہ یہ لکھ کر رکھتے تھے، عز من قنع وذل من طمع، عزت اس نے پائی جس نے قناعت کی، اور ذلیل وہ شخص ہو گیا جس نے ہاتھ پسارا اور جس نے مانگا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک الحمد، اللہم لک الحمد کلہ ولک المجد کلہ ولک الشکر کلہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں مولا، ہمیں اپنے جرم کا اقبال ہے مولا، ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں
جہاں ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں وہیں تیرے کریم ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ پروردگار ہم پر کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے، کدورتوں سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے۔ اے اللہ تیری نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس امت کی حفاظت فرما دے۔ تو حفاظت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کون محافظ ہے؟ تو نے اپنے آپ کو حفیظ بھی کہا، حافظ بھی کہا۔ ہم تیرے نام سے تجھے پکارتے ہیں، اے حافظ اور اے حفیظ، اس امت کی حفاظت فرما دے، اس امت کے جان و مال کی حفاظت فرما دے، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مدارس دینیہ کی، علماء امت کی اور مسلمانوں کے جان و مال سب کی حفاظت فرما دے۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی دے دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ حضرات مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ سارے مفتیان کرام اسٹیج پر آ جائیں۔ ان کو حضرت ڈاکٹر فاروق حبان صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے کتابوں کا تحفہ عنایت کیا جائے گا۔ جتنے مشارکین افتاح ہیں وہ سب اسٹیج پر آ جائیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں، ترتیب سے کھڑے ہو جائیں۔ پیچھے رکھو۔ ہم حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب میں قلب شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی ذات سراپا ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ انتہائی بالکل سیدھی سادی زندگی ہے۔ اقلہم تکلفا اعمقہم علما جو بتلایا گیا۔ حضرت کو ہم نے صرف فون پر دعوت دی، آپ ہماری حقیقی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، اور ہم حضرت کو کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ معمولی سیدھے سادے کپڑے ہوتے ہیں، لنگی ہوتی ہے، رومال ہوتا ہے اور کرتا ہوتا ہے۔ حضرت اپنی خود کی گاڑی سے تشریف لاتے ہیں، ٹو ویلر۔ یہ حضرت کی انتہائی سادگی والی زندگی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ سادگی آئے، اور آپ کا سایہ عاطفت اللہ تعالی ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اس وقت جتنے نامی گرامی ہمارے کرناٹک میں علماء کرام ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا